ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستو، دنیا کی تاریخ میں ایسے واقعات بھی پیش آئے جنہوں نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ دوستو، اگر ہم دنیا کی ہسٹری پر نظر ڈالیں تو ایسے حادثات بھی پیش آئے جنہیں آج تک دنیا ڈسکور نہ کر سکی اور نہ ہی کھوئی ہوئی چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکی۔ سائنس نے اتنی ترقی کر لی مگر اس کے باوجود جو چیزیں ہوا میں غائب ہو گئی یا پھر زمین کے نیچے غائب ہو گئی اسے آج تک سائنس نہ ڈھونڈ سکی۔ ایسے ہی کچھ خطرناک واقعات اور حالات کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا۔ چلیں سٹارٹ کریں۔ دوستو، آپ نے مختلف جہازوں کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا کہ وہ ہوا میں گئے اور کبھی واپس نہ آئے۔ ایسے ہی کچھ جہازوں کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے کہ وہ ہوا میں تو گئے لیکن ادھر سے ہی غائب ہو گئے اور پھر کبھی واپس نہ آئے۔ دوستو، سال 2014 مارچ کے مہینے میں ایک ملیشین ایروپلین فلائٹ C-17 اپنے سمیت 240 افراد کو لے کر ہوا میں اڑا۔ دوستو، اس جہاز نے ملیشیا سے چائنا کی طرف جانا تھا اور کچھ ہی گھنٹے میں اپنا سفر طے کر کے چائنا کے ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا تھا، لیکن کافی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی اس جہاز کا کوئی اتا پتہ نہیں رہا۔ یہ جہاز ہوا میں ہی غائب ہو گیا اور ریڈار سے اس کا کنیکشن بالکل ٹوٹ گیا۔ 3 سال تک لگاتار اس جہاز کے بارے میں ریسرچ کی گئی اور اس جہاز کے بارے میں ریسرچ کرنے کے لیے دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کی گئی، لیکن اس جہاز کے بارے میں کچھ پتہ نہ لگ سکا۔ انویسٹیگیٹر کے مطابق اس جہاز کی سپیڈ بہت ہی زیادہ تیز تھی جس کی وجہ سے یہ تباہ ہو گیا۔ کافی سال تک اس جہاز کی ریسرچ کرنے کے بعد لوگوں کو کچھ پتہ نہ لگ سکا اور اب تک اس جہاز کا کوئی سراغ نظر نہیں آیا اور یہ ہوا میں ہی غائب ہو گیا۔ دوستو، دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ایک ایسا جہاز آتا ہے جس کے واقعے نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ دوستو، یہ عجیب و غریب واقعہ ہے سال 1992 کا، جب ایک پلین چارٹر BC-4 نے وینزویلا کے ایک شہر کراسا کے ایئرپورٹ پر لینڈ کیا۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کے قریب 5 منٹ بعد دوبارہ سے ہوا میں اڑ گیا اور پھر کبھی واپس نہ آیا اور نہ ہی اس کا کوئی سراغ ملا۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر کے لیے یہ بات بہت زیادہ حیران کرنے والی تھی کہ یہ وہی جہاز تھا جو سال 1955 کو، یعنی یہاں سے 37 سال پہلے، نیو یارک سے اپنے ساتھ 80 مسافروں کو لے کر شہر یمامی کی طرف روانہ ہوا تھا۔ ان کی فلائٹ چند گھنٹوں کی تھی اور انہوں نے نیو یارک سے یمامی لینڈ کرنا تھا، مگر یہ ہوا میں کھو گیا تھا اور 37 سال تک اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ لیکن آج اتنے سالوں بعد اس نے ایئرپورٹ پر کیوں لینڈ کیا، چلیں بتاتے ہیں۔ دوستو، آج سے 37 سال پہلے یعنی 1955 میں جب اس فلائٹ نے اپنے سفر کا آغاز کیا تو اڑان بھرنے کے کچھ ہی گھنٹوں بعد یہ ریڈار سے غائب ہو گیا اور اس کا کنیکشن زمین سے ٹوٹ گیا۔ لیکن 22 مارچ 1992 کو جب کراسا کے ایئرپورٹ پر ایئر ٹریفک کنٹرولر اپنے روم میں بیٹھ کر کام کر رہے تھے تو اس گمشدہ جہاز کے پائلٹ نے ایئر ٹریفک کنٹرولر سے رابطہ کیا اور یہاں اترنے کی اجازت لی۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر اس بات کو دیکھ کر حیران تھے کہ یہ جہاز کہاں سے آیا، لیکن وہ اسے ہوا میں نہیں رہنے دے سکتے تھے کیونکہ یہ کریش بھی ہو سکتا تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے اسے لینڈ کرنے کی اجازت دے دی اور کچھ ہی گھنٹوں بعد کراسا کے ایئرپورٹ پر اس پرانے ایئر پلین نے لینڈ کر دیا۔ اس ایروپلین کے پائلٹ نے بتایا کہ ہمیں 12 اگست 1955 کو یماما کے شہر میں لینڈ کرنا ہے۔ اس بات سے ایئر ٹریفک کنٹرولر کو پتہ چلا کہ یہ لوگ راستہ بھول چکے ہیں۔ اس ایروپلین کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، اس لیے انہوں نے گراؤنڈ کرو کو ان کی مدد کے لیے بھیجا، لیکن جب کچھ آدمی اس ایروپلین میں داخل ہوئے تو پائلٹ نے ان کو اندر آنے سے منع کیا اور کہا کہ ہم لوگ واپس جا رہے ہیں، اور کچھ ہی منٹوں بعد اس کی فلائٹ دوبارہ اڑ گئی اور پھر کبھی واپس نہ آئے۔ 1955 میں جب یہ ایروپلین غائب ہوا تو ٹیکنالوجی اتنی فاسٹ نہ تھی کہ اس کو دوبارہ ڈھونڈا جا سکے یا اس کا کوئی سراغ معلوم کیا جا سکے، اس لیے تبھی یہ غائب ہو گیا تھا اور راستہ بھول گیا تھا، اور اب تک اس جہاز کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہ لگ سکا اور نہ ہی یہ کبھی واپس آیا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری سٹوری اچھی لگی تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا۔ If you like this video then don't forget to like, share and subscribe my channel. Thanks for watching. Bye bye.